انشاءاللہ بتاؤں گی، وہ مسلمانوں، وہ کافروں کو کہتا تھا ان سے ڈرنا نہیں، جانا بھی نہیں، اپنا گھر چھوڑنا نہیں اور ان سے ڈرنا نہیں. کیا کرتا تھا؟ پٹواتا تھا. سمجھ آئی؟ جب مسلمان اتنے اسٹرکٹلی بول رہے ہیں یہاں سے خالی کرو، تم ہرا نہیں سکتے، تم تھکا نہیں سکتے، تو اللہ نے کن کو 4 مہینے کے بعد تھوڑی سی اور ایکسٹینشن دے دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ میرے پاس آئیں، ایگریمنٹ کریں، کوئی چیز میں کمی نہ کریں، جو ڈیٹ بتایا ہے اس پر ان کو چیک آؤٹ ہونا پڑے گا، اور کسی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے ہمارے خلاف. اور آگے کیا رہا ہے؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پس جب وہ پوری کر لیں ان کی طرف اپنا عہد ان کی مدت تک، تو بے شک اللہ بھی پسند کرتے ہیں ڈرنے والوں کو. یعنی ہمارے دین میں الحمدللہ ہم کو خوشی کیا ہوئی؟ تھوڑا نرم گوشہ بھی ہے. نہ کیسی بات تھی کہ 4 تو بس 4 مہینے نہیں، جو آؤ اپلیکیشن دو، ان کو دیکھا جائے گا کس وجہ سے تم مانگ رہے ہو، تو تھوڑی سی مہلت مل سکتی تھی. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ حرمت والے مہینے قرآن سے کنفرم ہے. یہ دیکھیں آ رہے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جب گزر جائیں یہ حرمت والے مہینے. آگے کلیئر؟ آگے کون سے حرمت والے مہینے؟ یہی 4 ہیں. فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 اشہر. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری چیزیں اس میں مل گئی. پورے قرآن کو آپ ایک طرف کر لو، حرمت والے مہینے ہیں 4، اور ادھر خاص لفظ بھی آ رہا ہے پس جب گزر جائیں یہ حرمت والے مہینے. اس کے بعد کس شک کی ضرورت ہے کوئی شک آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ حدیث میں 3 مہینے الگ، حرمت والے مہینے، اور 1 مہینہ الگ؟ حدیث کو آپ کبھی غور کر لو، مولویوں سے پوچھ لو کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، تو وہ 3 الگ بتائیں گے، 1 الگ بتائیں گے، اور ہم پر ٹونٹ کریں گے کہ آپ ہمیں قرآن سے نکال کر بتائیں حرمت والے مہینے. ان کے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، اتنی نگاہیں نہیں ہے کہ سورہ توبہ میں حرمت والے مہینے 4 لکھے ہوئے. لیکن آپ سوچ لو ان کے پاس کتنی کمی ہے آبزرویشن کی. ادھر کلیئر آ رہا ہے جب یہ گزر جائیں 4 مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پھر تم مار سکتے ہو، مشرکوں سے لڑ سکتے ہو. دونوں ترجمے لیں گے. فَاقْتُلُوا قتلہ کا 2 معنی آتا ہے، لڑنا بھی اور قتل کر دینا. پھر تم لڑ سکتے ہو مشرکوں سے، جہاں پاؤ تم ان کو اور پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، حصار کر لو ان کا، یعنی ان کو اریسٹ کرنا. کلیئر آ رہا ہے؟ یہ ہر سٹی کا یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے اپنے ویزا کے ساتھ انڈیا میں کہیں بھی اور ملک میں آپ اگر ایکسٹینشن کروا لیتی ہیں اور گورنمنٹ کو نہیں بتاتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ آپ پکڑی جاتی ہیں. وہی اصول یہاں تھا. میں بار بار آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں، یہ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں تھا. اسلام میں صرف نماز روزے نہیں تھے، اسلام میں پورا کلچر بنانا تھا، پورا پروگرامنگ کے ساتھ پوری ایک شہر کو تشکیل دینا تھا. ہم نے تو مر جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں نا، دنیا کیا ہے، دنیا کیا ہے، دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، 2 دن کی زندگی ہے. لیکن قرآن ہی سے پتہ چلا کہ باقاعدہ اسلام ایک جیتا جاگتا مذہب ہے، ہر اسپیکٹ پر کام کرتا ہے، اور باقاعدہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں اور وہ بھی عالم ہوتے ہیں اور نبی ہوتے ہیں. آپ سوچو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا پینل اتنا ٹائم نکال کر پورے شہر کی بھی اسٹڈی کرتے تھے، اسٹریٹجی پوری بناتے تھے. اور یہ اسٹریٹجی بنانا، اس پر پورا نظارہ کرنا، پوری طرح سے بیٹھنا، یہ سب کتنا ٹائم لگاتا ہے اور کتنا مین کام ہے. سڑکیں بنانا، مدینے سے مکے ٹریولنگ میں مسلمانوں کو آسانی ہو، اور کون سے ٹرانسپورٹ ہونے چاہیے، پانی کا نظام کیسا ہونا چاہیے، گھر کتنے ادھر بن سکتے ہیں، یہ سب اسلام کے اندر ہے. اسلام کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ بس وضو سکھا دو، نلانا سکھا دو، ہاتھ دھلانا سکھا دو، سارے وقتوں کی دعائیں سکھا دو. کہیں سے نہیں ثابت ہو رہا ہے، بلکہ پوری چیز کے ساتھ طلاق کا، نکاح کا قانون، رہنے کا قانون، بسنے کا قانون، آفیسز ہونا، ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ماہر کا ہونا،
اور ہر وقت ہر کام میں کوئی تدبیر کے ساتھ کام کرنا. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں ان کو پکڑو، کیونکہ یہاں سے مشرکوں کو خالی کرنا ہے. ان کو پاؤ، جہاں کہیں تم پاؤ تو مارو ان کو یا لڑو، ان کا پورا حصار کرو. اور وقعدو، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات پر. بس اگر وہ تابو، دوبارہ یہ لفظ آ رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ رجوع کر لے. اب رجوع کا معنی بتایا جا رہا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی رجوع؟ ہے نا؟ اگر آپ لوگ یہ قرآن بہت تدبر سے پڑھ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ رجوع کا کیا مطلب. تصویر لے کے ان کے آگے بیٹھ جاؤں؟ جی، پلٹ جانا. پلٹ تو جانا ہے، لیکن کس اسپیکٹ پر پلٹوں بار بار آ رہا ہے. 2 دفعہ آ گیا. اگر توبہ کر لو، یعنی میں کیا بتاؤں گورنمنٹ کو؟ صحیح ہے، جیسے کہ کیا بتاؤں، یونیفارم پہن کر آ جاؤں، کیا کروں؟ تو دیکھیں کیا ہے ضروری. اقام الصلاۃ، نماز آ کر مسجد میں پڑھنی ہے، اور جو بھی رولز ہے صلاح کے اس کو اوبے کرنا یہاں رہے گا. اب ہمارے یہاں ایکچولی آج کوئی مسلمان ہمارا بچہ نماز کو نہیں جاتا، صرف جمعے جاتا ہے، تو بھی اس کی کوئی رپورٹنگ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لو کھوجا برادری میں، دوسری برادری میں اس کا باقاعدہ اٹینڈنس ہوتی ہے کہ یہ اتنے دن سے جماعت کھانے یا اپنی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں آیا ہے. اسکول میں ہوتی ہے. لیکن آج ماشاءاللہ مسلمان اتنا بڑھ بھی گیا ہے، اور مسلمانوں کے بڑوں نے یہ کوئی ذمہ داری اپنی نہیں رکھی کہ ہر گھر کا بچہ مسجد آتا ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اس زمانے میں صلاۃ پر سب کو آنا تھا. ہر وحی جو اترتی ہو وہ سب سننے آئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک کو تمام مشرکوں سے خالی کر رہے تھے کہ کیونکہ ادھر قرآن اتر رہا ہے، ادھر نبی آئے ہیں، اور یہ پورا دین مکمل کر کر شہداء علی الناس بننا ہے. شہداء علی الناس، لوگوں پر شہید بننا ہے کہ ہم پورے دین اپلیکیبل ہے. اور اس ملک میں پورے دین کا نظام چلتا ہے، اس لیے سب الٹے سیدھوں کو خالی کرو. اور اس زمانے میں صلاۃ کی اٹینڈنس لگانا کتنا ضروری تھا کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا بچہ، لاڈلا بچہ، ایک ڈھیٹ بچہ آپ کے ہاتھوں نہیں آتا تو وہ خود آ کر اندر سے لے جائیں گے، ماریں گے پکڑ کر. دو جیسے کہ آج بھی دمام میں، سعودی عرب میں، دوسرے ممالک میں اگر صلاۃ کے وقت آفیسز میں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو سب کے سامنے کبھی گنجا کر دیتے ہیں، کبھی مرغا بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی پنشمنٹ دیتے ہیں، کبھی کتنے دن کے لیے ڈسمس کر دیتے ہیں کہ تم صلاۃ کے وقت تم دکان میں تھے کیسے اور تم نے بند کیوں نہیں کیا. یہ نظام آج بھی آپ کو دکھے گا. تو چاہے دل چاہے چاہے دل نہ چاہے صلاۃ کی اٹینڈنس دو. تو اب میں نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی 2 بار آ رہا ہے، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم رجوع کر لو، اگر تم رجوع کر لو. کس سینس میں رجوع کریں؟ صلاۃ پڑھنے آؤ. اوکے، صلاۃ پڑھنے آؤ. وآتوا الزکاۃ، ہمارے یہاں یہ بھی قانون ڈس آرڈر ہوا ہے. میں اپنے گھر سے کسی کو مشین دلا دیتی ہوں، کسی کی چھت بنا دیتی ہوں، کسی بچوں کی ذمہ داری لے لی ہوں پڑھائی کی، آپ ہم کو دے جاتی ہیں، ہم کسی اور کو دیتے ہیں، ہم کسی کو رکشہ دلا دیتے ہیں، کسی کو سبزی کا ٹھیلا دلا دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں تھا. طریقہ کیا تھا؟ سب کے سب بیت المال میں جمع کرو. جو پریشان حال آئے وہ بیت المال کے بڑوں سے کانٹیکٹ کریں، وہ بڑے اس کی پوری احاطہ کریں، اس کے گھر جائیں، اس کا انٹرویو لیں، اس کی سیلری دیکھیں کہ بیوی کیا کما رہی ہے، مرد کیا کما رہا ہے، نہیں کما رہا ہے تو کیوں نہیں کما رہا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں، چھت واقعی گر رہی ہے کہ نہیں گر رہی ہے، چپل ہے کہ نہیں. یہ سارا نظام کون دیکھتا تھا؟ بیت المال والے. اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر بھی لگتی ہے فاعلون پر، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے لاکھوں لوگ ہونے چاہیے تھے کہ اب ہزاروں لوگ آ رہے ہیں پریشانی کے لیے. اس کو کینسر ہے، اس کو ٹیوبرکلوسس ہے، اس کو ایگزیما ہو گیا ہے، اس کے بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کے شوہر کے لیے ویل چیئر دلانی ہے، وہ رکشہ دلانا ہے، وہ اماں کی چھت بنانی ہے. تو کتنے لوگ ہونے چاہیے اٹینڈنٹ؟ ایک ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، ایک ادھر جائے گا، تو یہ سیلری پر ہوں گے، پورا دن ہمارا کام کریں گے، ان کی پتہ لے کر آئیں گے، پوری رپورٹنگ ہوگی تو میں ان کو دوسروں کے پاس بھیجوں گی. فار ایگزامپل مجھ جیسی، اگر کہ مجھ میں ایک صلاحیت ہے کہ میں تھوڑا سا لیڈرشپ لیتی ہوں تو میں وہاں بیت المال میں بیٹھوں گی.
اور پھر چھوٹوں کو بھیجوں گی، سارا حساب میرے پاس ہوگا، میرے پیسوں سے لے کر آپ کے پیسوں تک، ایون پریزیڈنٹ کے پیسے بھی سب وہاں جمع ہوں گے، کوئی کسی کو ڈائریکٹ کچھ نہیں دلائے گا۔ یہ تھا اصول زکوٰۃ کا۔ لیکن ہمارے یہاں لیڈرز ہی اب قابل قبول نہیں رہے، ٹرسٹ ان پر ہم کر نہیں سکتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ قرآن ہی کے رول لیتے ہیں کہ قرابت داروں کی مدد کرو۔ سمجھ آئی؟ تو پھر ہم اپنے اپنے قرابت داروں کو لیتے ہیں، اپنے اپنے اطراف کے لوگوں کو لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ چھوٹا موٹا تو ہم دے دیتے ہیں، کوئی کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو یوں، لیکن اگر کوئی سائیکل کے لیے آتا ہے، کوئی رکشہ کے لیے آتا ہے، کوئی علاج کے لیے آتا ہے، ہم کہتے ہیں تم کس کے لنک سے آئی ہو؟ تو کوئی کہتا ہے کہ کیوں، کہ اگر میرا کوئی نہیں ہے تو کہتے نہیں کسی کے لنک سے آؤ۔ کیوں؟ کوئی کی قرابت تو مجھے شو کرو نا، کہاں سے آ رہی ہو۔ سمجھ آئیے؟ ایک اصول ہوتا ہے، ایک اصول کے تحت کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کون سے بیڈ پر ہے تمہارا مریض، کون سے ہاسپٹل میں ہے، لکھ کر جاؤ۔ نہیں تو باجی آپ ایک مسلمان میں بھروسہ نہیں کرتی ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کرتے ہیں، اس میں کوئی ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، ہمیں پورا عطا پتا دو، ہم تمہاری طرف آ کر دیکھیں گے۔ یہ اب ہم لوگوں نے خود سنبھال لیا ہے نظام، جبکہ نظام یہ گورنمنٹ کو سنبھالنا چاہیے۔ تو جب تک کہ تم صلاح قائم نہ کرو، زکوٰۃ نہ دو، اور فخلو سبیلہم، پھر ان کا خلوت چھوڑ دو، ان کا راستہ، پھر ان کو، ان کی راہ کو چھوڑ دو، بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ بھی انہیں بخش دیں گے اگر یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کو قائم کر لیں۔ اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے، اب نمبر 2 ڈالو۔ نمبر 1 کون سی کیٹیگری؟ جس کو 4 مہینے کے بعد بھی اجازت مل رہی ہے، کوئی ایگریمنٹ کسی نے کیا ہے کسی وجہ سے۔ نمبر 2 کیٹیگری جو 4 مہینے کے بعد بھی رہ سکتا ہے، آیت نمبر 6 میں ہے کہ اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے بھی استجار کا، اگر تم سے پناہ مانگے، پناہ دو یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو۔ تو پناہ کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ رہنے کی نہیں، وہ کہہ رہا ہے کلام اللہ کو میں تھوڑا اور اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کے مذہب میں آ جاؤں، تو آپ مجھے اور اجازت دیں، میں تھوڑا سنسیئر ہو کے سننا چاہتا ہوں۔ اب اگر وہ جھوٹا بھی ہے نا تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی، صحیح ہے؟ کہ اگر تم کو سننا ہے کلام اللہ تو اس کا مطلب تم آؤ ہماری محفل میں، اور اگر 4 مہینے سے تھوڑا سا اور ٹائم تم کو لینا ہے تو تم لے سکتے ہو۔ پھر پہنچا دو اس کو اس کی امن کی جگہ پر، کیونکہ اس کے بعد تو جو بھی ادھر ملے گا اس کو ماریں گے۔ سمجھ آئی؟ تو کن کو پناہ مل جائے گی؟ جو کسی کے اسپانسر پر ہو، اسپانسرشپ میں ہو، کہ ہاں بھائی اس نے اس کو کہا ہے اور یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کی اسپانسرشپ پر ادھر کلام اللہ سن رہا ہے، تو پھر تم اس کو اس کی امن کی جگہ تک بھی پہنچا دو۔ تو بھائی تم اپنا نظام، اپنا سارا جو تم کو جہاں جانا ہے اس کا بھی انتظام کر لو، لیکن تم کو سننے کے لیے چانس مل سکتا ہے۔ نمبر 2 کیٹیگری ظاہرہ بھی انہم، یہ بھی اس وجہ سے ان کو سننے دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم کی کمی تھی۔ ٹھیک؟ کیف یکون للمشرکین، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دل میں بات جب آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھروسہ کیوں نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو بتا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد، یعنی ان کے عہد کو ٹرسٹ کرنا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور رسول کے نزدیک، سوائے وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ہو تم سے مسجد حرام کے پاس، بس جب وہ قائم رہیں تمہارے لیے تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہر ڈرنے والے انسان کو۔ یعنی ایک جو صرف مسجد حرام ہے کہ جس کے پاس بندہ اگر اس کی تعظیم کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے، آپ کو سنسیئر ہو کر بولتا ہے تو ٹھیک ہے، اس طرح سے تو دے دو۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو سیکنڈ آیت میں بتاتے ہیں کیفا، یہ کیوں ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ اگر یہ غالب آ جائے نا تم پر تو نہیں یہ خیال رکھیں گے، کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے تمہارے بارے میں، نہ اللہ کا اور نہ ذمہ کا۔ اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علن، نہ قرابت داری کا احساس رکھیں گے، اگر تم ان کے کزن بھی ہو، تم ان کے رشتہ دار بھی ہو، لیکن ان کو